السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، درود شریف کی فضیلت سے متعلق روزانہ سلسلہ وار کچھ باتیں عرض کرنے کے ارادے سے یہ مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس میں شریک ہونے والوں کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً وہ حدیث آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، رمضان المبارک سے عین قبل شعبان المعظم کے آخری ایام میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ فحضرنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایسا عمل کیا جو عمل اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر ایک طرح کا سوال تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جیسا عمل آج کیا، اور 3 مرتبہ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے الگ الگ آمین 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 فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے تھے، اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بددعائیں دی، اور تینوں بددعاؤں کے بعد مجھ سے آمین کہنے کے لیے فرمایا۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، بابرکت نام سنے اور پھر درود شریف نہ پڑھے، اس کو بخیل کہا گیا، اور اس کی بددعا کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بددعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنے کے لیے فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مقرب ہیں کہ ان کی بددعا ہی کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی قبولیت میں اب کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آئے، اس کو چاہیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال کہنا چاہیے، اور ایک مجلس میں کئی مرتبہ اگر آئے، حضرات علماء کرام نے تھوڑی سہولت پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی کہہ لے تو کافی ہے، مگر ہر مرتبہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی ایسا بابرکت ہے، جتنے مرتبہ سنیں گے اس کی مٹھاس الگ ہے، اور جتنے مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اس کے انوار و برکات آپ اپنے اندر محسوس کرتے رہیں گے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال کہتے رہنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بددعا میں بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شمار فرماتے ہیں، اس لیے درود شریف کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی پیشانی پر براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، کہ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے مقام کو پہنچ گیا کہ اب یہ نفاق سے بھی بری کر دیا گیا، اور دوزخ سے بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری قرار دے دیا۔ اور پھر مطلب اب یہ ہو گیا کہ یہ نفاق سے بری ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے پاس مقبول ہو گیا۔ وبراءۃ من النار کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، تو یقیناً یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو درود شریف کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی شخص پڑھنے کے لیے ٹھان لے تو پھر اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص کسی بھی کام کے بارے میں ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، چاہے وہ مشقت والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ آسان کر لیتا ہے کسی طرح، ٹائمنگ کچھ ایسے ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ اس کے لیے وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص صبح فجر سے پہلے اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے اسے، چونکہ دنیاوی تعلیم نقد فائدے دکھاتی ہے، اس لیے وہ فجر سے پہلے کا الارم بھی رکھے گا، اپنے بچوں کو بیدار بھی کرے گا، اور بچوں کو جلدی سے وقت پر ٹیوشن پہنچنے کے لیے اس کا انتظام بھی کرے گا۔ اور کوئی شخص جس کے سامنے کوئی فائدے نہیں ہیں تو پھر وہ شخص اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین عبادت ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شرط ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا معمول بنا لیں۔ آسان تدبیریں ہیں چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے، کہ چلتے پھرتے اگر پڑھ لیں، انگلیوں پر گن لیں تو بھی آسانی کے ساتھ 100 200 300 مرتبہ چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر، حمام کے اندر نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر جگہ پر، بازار میں ہے، مسجد میں ہے، اور اپنے گھر میں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی معاملہ سوچ رہا ہے، ہر کام کے لیے درود شریف مفید ہے۔ بلکہ حضرات علماء کرام نے تجربے میں لکھا ہے کہ کوئی شخص مسائل میں گھرا ہوا ہے اور الجھنیں اس کے اوپر مسلسل سوار ہے، تو وہ الجھنوں سے نکلنے کے لیے اور مسائل سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے درود شریف کا وہ معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی الجھنوں کو دور فرمائیں گے اور اس کے مسائل کو آسان فرما دیں گے۔ اس لیے درود شریف بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، اس لیے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف بھیجے گا۔ یعنی درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، جو آسان ہے۔ بعض مرتبہ لوگ درود شریف پڑھنے کے لیے جب کہتے ہیں، چاہے وہ وظیفے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کے علاج کے لیے کہا جائے درود شریف پڑھنے کے لیے، تو پوچھتے ہیں کہ درود شریف چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت کی بات آ رہی ہے تو پھر چھوٹا کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بڑا درود، کم از کم یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح سے 100 200 300 500 1000 2000 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ شروع میں ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھے، اور پھر اس کے بعد کنٹینیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، اور پھر درمیان میں پھر پورا درود شریف پڑھ لے. یعنی ایسا ہو 1 نمبر پر پورا درود ہو، پھر 2 سے 9 تک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر 10ویں مرتبہ پورا درود پڑھے، پھر 11ویں مرتبہ سے پھر صلی اللہ علیہ وسلم 20 تک پڑھے، پھر 21ویں مرتبہ میں پورا درود شریف پڑھے. اس طرح سے 10 پر فاصلے کے ساتھ، یعنی ہر 10 کے اوپر پورا درود پڑھے اور باقی 9 یا 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، مگر بہرحال پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرماتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.